السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مختصر ہو۔ بات مختصر ہوتی ہے تو یاد بھی رہتی ہے، عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا، اتق اللہ اینما کن، جہاں کہیں بھی رہو اس بات کا خیال رہے، اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مسجد میں ہو، نماز میں ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، یا جاب پر ہو یا بازار میں ہو، یہ یقین ہو، یہ استحضار ہو، یہ دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں 2 نام ہیں، خبیر، بصیر۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کے حالات سے، ان کے احوال سے، ان کے افعال سے پوری طرح باخبر ہے، اور بصیر اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صفات کو کئی جگہ ذکر فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں۔ البصیر اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری مخلوقات کے احوال اور افعال کو جاننے والا، اپنی قدرت سے ہر چیز دیکھنے والا، چاہے وہ چیز کتنی ہی باریک، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ سخت اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلے تو اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، اور اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ سمیع ہے۔ 7 زمینوں کے نیچے بھی وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ 7 آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے۔ البصیر اللہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا، لا يخفى على اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے اللہ، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ واتقوا اللہ، یاد رکھیں اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر۔
کیسا طاقتور جملہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، بیما ما تعملون۔ ایک انسان جو ہے عمل دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی بیان کر رہا ہے تو بیان کرنے والے کو دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ما سببیہ ہے عربی میں، بندے کے عمل کو بھی دیکھنا اور کس وجہ سے، کس سبب سے وہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کرنے والے کی نیت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ بصیر ہے، کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ بصیر ہیں، ایک لمحہ اس سے چھپ کر کوئی گزار نہیں سکتا، ایک حرف اس سے چھپا کر کوئی بول نہیں سکتے۔ اللہ دیکھنے والا، اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا۔ عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے، لیکن یہ عقیدے سے یقین کی کیفیت میں بات آئے۔ ایک ہے مسلمان کا عقیدہ، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ صفت، یہ چیز استحضار کی، دھیان کی کیفیت میں آئے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جس کا عقیدہ ہو اس کا اس کا استحضار بھی، اس کا دھیان بھی ہو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جس کو یہ بات یاد رہے گی اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو عقیدے کو استحضار میں لانے کی محنت ہوتی ہے، عقیدے کو وہ کیفیت میں، وہ دھیان میں لانے کی محنت، اسی سے ایمان کا کمال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے عقیدے کا تعلق، اللہ سب بصیر ہیں، اللہ خبیر ہیں، لیکن یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ وہ یقین کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ میرے دل کے خیالات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اپنی قوت سے بارہا وہ واقعہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دودھ میں پانی ملانے کا جو واقعہ ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے تاکہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے، تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان، امیر المؤمنین نے تو اس بات سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی امیر المؤمنین کہاں ہے؟ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے کہا، اماں جان، امیر المؤمنین تو نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، البصیر، وہ ہمارے عملوں سے باخبر۔ جہاں میں رہوں، جہاں اللہ میرے ساتھ، اس سے زندگی پاک صاف ہو جاتی ہے، زندگی پاکیزہ بن جاتی ہے۔ جب یہ عقیدہ یقین کی کیفیت میں آئے، یہ عقیدہ استحضار کی کیفیت میں آئے، کیسے آئے؟ علماء نے اس کیفیت کو، اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس میں خاص طور پر 3 صفات، اللہ بصیر ہیں، اللہ سمیع ہیں، اللہ علیم ہیں۔ ان تینوں کا خاص طور پر ہماری ذاتی زندگی سے تعلق ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے زندگی پاک صاف ہو، زندگی میں تبدیلی آئے، آدمی اس پر محنت کرے، دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات سن رہا ہے، اللہ میرے خیالات کو بھی جاننے والے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے بولنا، لیکن آدمی جائزہ لے،
میں جانتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ صفت میری زندگی میں آئی؟ میں جانتا ہوں اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، کیا یہ صفت میری زندگی میں آئی؟ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کیا یہ صفت میری زندگی میں؟ اگر یہ چیز آتی تو میری تنہائیاں صاف ہو جاتی، میری خلوتیں پاک ہو جاتی، میری زبان پر غیبت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت اگر یقین کی کیفیت میں آتی تو کبھی دماغ میں کوئی سازش نہیں چلتی، کیونکہ دماغ کے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ خبیر، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کوئی بھی عمل ذرے کے برابر بھی اگر تم نے کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی عمل کیا ہے، اور وہ عمل کہیں بھی چھپ جائے، قیامت کے دن اللہ لائیں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ استحضار ہمارے اندر پیدا ہو، یہ اللہ کی صفت البصیر، خبیر، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ باخبر ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات فرمائی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو عزیز ہے، الرحیم ہے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ دوستو یہ یقین کی کیفیت میں کیسے آیا، جس سے زندگی پاک صاف، زندگی ہے نا، ایک چھوٹا بچہ، یہ ہمیں نظر آئے کہ چھوٹا بچہ اگر دیکھ رہا ہے آدمی محتاط ہو جاتا ہے، کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے آدمی محتاط ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اگر استحضار ہو آدمی محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے۔ یہ کیفیت، یہ استحضار کیسے ہمارے اندر آئے؟ 24 گھنٹے بندے پر اللہ کی نعمتیں بارش کے قطروں کی طرح جو ہے برس رہی، اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کر کے شکر ادا کرے، یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا۔ نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا دھیان پیدا کرنا ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کی، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ کی جو ہے نعمت ہم پر نہ ہو، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی کوئی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد کرنا، ان نعمتوں کو دیکھ وقفے وقفے سے، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر کے ذریعے سے۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بچائی ہیں۔ بندہ یاد کرے، شکر کرے، اس طرح اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اپنا مزاج شکر کا بنا لیں، کیونکہ ناشکری مرض ہے، بیماری ہے۔ ناشکری والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے، شکایتوں والا ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہے۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اور اللہ سے مانگتا رہے، مزاج مانگنے کا بنا لے، اللہ سے ہر بار بار چلتے پھرتے اللہ سے۔ یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ بڑی خوبی ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتے؟ الم یعلم، کیا اس بات کا علم انہوں نے نہیں سیکھا؟ ان اللہ یرا، اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ہر حال میں ہے۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو سوچنا، اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔
خاص طور پر نماز پڑھتے ہوئے عبادت کے موقع پر یہ چیز یہ مطلوب ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ میرے قیام کو دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ میری تلاوت سن رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اللہ میرے رکوع کو دیکھ رہے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ میری تسبیح کو دیکھ رہے ہیں۔ دوستو یہ مشق کی ضرورت ہے، اللہ کیونکہ جب میں یہ نماز کے اندر جب یہ بار بار میں ارادے کے ساتھ یہ سوچوں گا تو پھر یہ نماز کیا ہوگی؟ دھیان والی بنے گی، احسان والی بنے گی، پھر باہر کی زندگی میں یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد گھر کے اندر بیوی بچوں کے درمیان معاملہ کرتے ہوئے، حقوق ادا کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، تنہائیوں میں یہ کیفیت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی اس صفت کی برکت سے زندگیوں سے نافرمانیاں ختم کر دیں گے۔ اگر نماز اس استحضار کے ساتھ نہ ہو، آدمی پڑھ رہا ہے، پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی اللہ یاد نہ آئے، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تلاوت کے موقع پر، آدمی پڑھ رہا ہے، ایک روٹین ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ نماز بھی ہوگی، نماز کے بعد گناہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، نافرمانی بھی ہوگی۔ حالانکہ نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، برائیوں سے روکنے والی ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس نماز کے ایک ایک رکن میں بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میری تسبیح کو سن رہے ہیں، اللہ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، اللہ میرے یہ دھیان نماز سے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ نے نماز کے اندر یہ مجھے نعمت عطا فرمائی کہ میرا یہ دھیان پیدا ہو گیا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بات صرف نماز تک مطلوب نہیں ہے، بلکہ نماز کے باہر بھی مطلوب ہے، گھر کے اندر، بیوی بچوں کے ساتھ، کاروبار میں، بازار میں، تنہائیوں میں، جہاں بھی ہو، کیا اس موقع پر یہ دل میں بات آتی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی صفت البصیر الخبیر کا تقاضا کیا ہے؟ تو جب آدمی یہ سوچے گا، زندگی پاک صاف، زندگی صاف ستھری ہو جائے گی، تنہائیاں اس کی پاک ہو جائیں گی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی تنہائی پاک ہو جائے۔ اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس آدمی کو، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھ کر اس نے اللہ کو یاد کیا اور آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، حشر کے میدان میں 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ جنہیں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں اس آدمی کو بھی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر آدمی کی تنہائی گندی ہو جاتی ہے، اور تنہائی کے گناہ، تنہائی کی نافرمانی بڑی خطرناک ہے۔ جس نے تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کی، لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں اللہ کی اطاعت کرے، اس کا بدل ہے۔ تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ تنہائی کی عبادتوں سے صاف ہوتے ہیں۔ اچھی موت کا سب سے ایک بڑا سبب تنہائی کی عبادت ہے۔ اسی لیے آدمی خلوت میں، تنہائی میں یہ چیز کیسے کنٹرول ہوگی، یہ چیز کیسے آئے گی؟ کسی سے بات کرتے ہوئے میں کیا بولوں دوسرے تیسرے کے بارے میں؟ یہ نہیں کہ میری زبان، میری آنکھ، اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں امن یملک السمع والابصار، ارے بھائی بتاؤ، ہم نے تمہیں آنکھ اور کان دی ہیں، سمع اور بصر کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ البصیر اللہ، السمیع اللہ۔ ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں دیکھنے اور سننے کی قوت دی ہے۔ امن یملک السمع والابصار، مالک تو ہم ہیں۔
الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دیے؟ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ۔ اچھا بتاؤ، اللہ اگر تمہارے کان سے سننے کی طاقت لے لے اور آنکھ سے دیکھنے کی قوت لے لے اور دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی دنیا میں اس طاقت کو لوٹانے والا؟ تو یہ یقین کی، استحضار کی کیفیت میں یہ بات آئے۔ دیکھیں، یہ انسان اللہ نے دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے، زندگی کو پاک صاف بنانا، غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ ہے، تنہائی میں بھی وہی اللہ ہے جو جلوت کا اللہ ہے۔ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ دھیان میں رہے۔ انسان ہے نفس سے لگا ہوا، ماحول ہے، کبھی انسان بھٹکتا ہے، فوراً اللہ یاد آ جائے، گناہ ہو جائے اللہ یاد آ جائے، اے اللہ معاف کر دے۔ تنہائی کے گناہ ڈرنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی عجیب بات فرمائی، بلکہ یہ تو منافقین کی عادتوں میں، منافقین کا جہاں ذکر ہے وہاں پہ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپ کے تم کام کرتے ہو، اللہ سے چھپتے نہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ رہے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپتے نہیں۔ اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں سے چھپ کر ایسی حرکت، وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ جانتا ہے جس موقع پر تم راتوں میں بیٹھ کر زبان سے وہ جملے نکالتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کیفیت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، زندگی پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ میتتا سویہ غیر مرد ولا فاضح، کتنی خوبصورت دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں میں، صاف ستھری زندگی۔ وہ صاف ستھری زندگی کیسے بنے گی؟ یہ استحضار نہ ہو تو انسان لوگوں کے حقوق کے بوجھ اوپر ڈال لے گا، پریشانیوں کا پہاڑ اپنے اوپر ڈال لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو بڑی عجیب نصیحت فرمائے، 3 باتیں۔ یا ابا ذر احکم السفینہ فإن البحر عمیق وخفف الحمل فإن العقبة كؤود واخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر بات۔ اے ابو ذر، کشتی مضبوط کر لو، سمندر بڑا گہرا ہے، کشتی مضبوط کر لو، سمندر بڑا گہرا ہے، کہیں یہ دنیا کی محبت تمہارے دین کو، تمہاری آخرت کو نقصان نہ پہنچا دے، اپنی کشتی مضبوط کر لو۔ پھر فرمایا وَخَفِّفِ الْحِمْلَ، بوجھ ہلکا رکھو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَؤُودٌ، گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، موت کی گھاٹی آنے والی ہے، حشر کے میدان کی گھاٹی آنے والی ہے۔ یہ سب گھاٹیاں انسان بھول چکا ہے، اس لیے بوجھ ہلکا رکھیں۔ بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق، گناہ، نافرمانیاں، اس کو ہلکا کر لیں، توبہ کریں، استغفار کریں، حقوق ادا کر لیں۔ اور پھر تیسری بات فرمایا وَخْلِصِ الْعَمَلِ، عمل صرف عمل نہیں، عمل میں اخلاص پیدا کر لو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، پرکھنے والا بڑا باریک بین ہے، بصیر ہے، بصیر، وہ پرکھتا ہے کون سا عمل اللہ کے لیے ہوا، اس عمل کی ویلیو ہے۔ جو عمل اللہ کے علاوہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو وبال جان بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں یہ اللہ سے تعلق ہمیں پیدا فرمائے۔ 2 باتیں جیسے میں نے عرض کی،
بار بار اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ اللہ سے مانگتے ہوئے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ میرے ساتھ، اللہ سن رہا، اللہ دیکھ رہے، اللہ جانتے ہیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی انشاءاللہ پاک صاف ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔